شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں قرآن مجید کے متعلق قرآن مجید کا تعارف بیان کیا تھا، اس کی فضیلت بیان کی تھی اور اس کی عظمت کے متعلق ایک بیان دیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں قرآن کریم کا تدریجی نزول، شان نزول اور قرآن پاک جب نازل ہوتا ہے تو کس طرح محفوظ بنایا گیا اس کے متعلق بیان کروں گا۔ میری پچھلی ویڈیو میں میرے کسی بہن یا بھائی نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ شان نزول کے حوالے سے، تو میں اپنی اس ویڈیو میں وہ بیان کور کروں گا۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا تدریجی نزول، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم ایک ہی دفعہ نہیں نازل ہوا، بلکہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی صورت بلکہ آیت کا ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی، جس طرح سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ اور سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ان الفاظ میں دیا جو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 32-33 میں موجود ہے۔ ترجمہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے، ہم تمہیں اس کا ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کی تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں اس کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا، اور اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکامات کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے ان کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم کے شان نزول کے حوالے سے قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان آیتوں کے نزول کا سبب نہیں بنا، اور دوسری ایسی آیتیں ہیں جن کے نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جیسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصلاح میں سبب نزول یا شان نزول کلایا جاتا ہے۔
مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، جس کا ترجمہ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندھی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ مطلب اگر ایک مشرک عورت آپ کو چاہے پسند آ بھی رہی ہو اور اس کے مقابلے میں آپ کی باندھی ہے تو اس سے نکاح کر لینے کا حکم ہے۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ اناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ ایک صحابہ ہیں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے زمانہ جاہلیت میں۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ یہ صحابی اب مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مرثد کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں تو اناق جو عورت تھی، بدکار عورت، اس نے دیکھ لیا انہیں اور گناہ کی دعوت دے دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے اور مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت کے بعد نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے واقعہ بیان کیا اور آپ سے نکاح کی اجازت طلب کی اور اپنی پسند مطلب ان کو دلچسپی کا بھی اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر۔ مذکورہ بالا آیات کا نزول، شان نزول یا شان سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایتی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہمیں ان کا شان نزول معلوم نہ ہو کہ ان کا نازل ہونے کا جو مقصد تھا، سبب تھا، وہ کیا۔ اس کے بعد تاریخی حفاظت قرآن، جس میں عہد رسالت میں حفاظت قرآن کے متعلق میں بیان ایک شارٹ سا دوں گا۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں۔ اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ چنانچہ ابتداء اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور جو دیا گیا تھا وہ حافظے پر دیا گیا تھا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس پر سورہ قیامہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو وقت نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا کر دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر آیت قرآنی نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم و تغییر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ پھر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں ان کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد کرنے کا اتنا شوق تھا
کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کہ کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ہر غم ماسوائے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تھے تاکہ وہ اسے قرآن سے، اور مسجد نبی میں قرآن سکھانے والوں کی آوازیں اتنا شور ہونے لگا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ غرض ابتدائے اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اسی وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ اس لیے اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتابوں کی شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی تھی اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ۔ کتابت وحی۔ قرآن کریم کو حافظ کرنے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم عطر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں موندے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے، میں لکھتا جاتا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا اور اس میں کوئی چھوٹی غلطی ہو جاتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانہ میں چونکہ عرب میں کاغذ وغیرہ کم تھے، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھروں کے سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجوروں کے شاخوں، بانس کے ٹکڑوں اور درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے تھے۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی یادداشت کے لیے آیت قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے۔ یہ سلسلہ اسلام کی ابتدائی عہد سے جاری تھا۔
چنانچہ اسی طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ یہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ تو میرا جو بیان تھا شان نزول کے حوالے سے اور عہد رسالت میں جو قرآن کریم کا نسخہ تیار ہوتا ہے، کس طریقے سے ہمارے صحابہ کرام دلچسپیاں لیتے اور کتنی دل سے قرآن پاک یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا، یہ سلسلہ ہمارا وقتاً فوقتاً آگے بھی چلے گا۔ میں آگے بھی مزید اس کے اوپر بیان دوں گا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں شروع میں بھی بات کر چکا ہوں اور ابھی بھی آپ سے یہی بات کروں گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی طاقت بن کے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیمات پہنچائیں۔ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پہ لے کے آئے اور برائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک معلومات پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔